ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں عورت کے معاملے میں اس کے تحفظ کے لیے اللہ نے بہت سے حکم دیے کہ وراثت خامد کی ہو یا ماں باپ کی، کسی بھی صورت عورت کو اس وراثت کے مال سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اب عورت کو کچھ باتوں کا پابند کیا جا رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، عورت کی زندگی کا سب سے قیمتی متاع اس کی عصمت ہے۔ جو عورت اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اور بہت سی غلطیوں کو اللہ درگزر فرما دیں گے، اور جو عورت اپنی عصمت کو گنوا بیٹھتی ہے، نہ دنیا نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی رستہ نہیں۔ دنیا میں بھی ذلت ہے، اور آخرت میں جو ہوگا اس کے معاملات تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ نے یہ پہلا حکم نازل کیا تھا جب اللہ نے اسلامی معاشرے کی تشکیل دی، کیونکہ اس معاشرے کے اندر دو چیزیں عام تھیں اور اسے فخر سمجھا جاتا تھا کسی بھی انسان کے لیے، ایک شراب، دوسرا زنا۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں قباحتوں کے متعلق، شراب کے متعلق 3 حکم آئے۔ پہلا حکم یہ آیا کہ تم نے اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ پھر دوسرا حکم آیا کہ نماز ایسی حالت میں ادا نہیں کرنی وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے میں ہو۔ تیسرا اور فیصلہ کن پھر حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ پلید اور شیطان کا کام ہے۔ اور یہاں زنا کے متعلق اللہ فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، جو پائے اپنی عورتوں کو ایسے گناہ میں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اسے چاہیے کہ وہ اپنے میں سے 4 گواہ لائے۔ اب جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں وہاں 2 گواہ ہیں مرد، لیکن عورت پہ حد لگانے کے لیے 4 گواہ مانگے۔ کیوں؟
اس لیے کہ بعض اوقات انسان عورت سے نفرت کرتے ہوئے یا اسے سزا دینے کے لیے الزام لگا سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی ہوں گے تو اس عورت پہ حد نہیں لگے گی، یہ اسلام کا اصول اور قانون ہے۔ ایسے حالات میں جب اس کے پاس گواہ نہ ہو تو اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کو برائی کی حالت میں دیکھ لوں، تو آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ۔ کہنے لگا جی 4 گواہ ڈھونڈوں گا یا میں اسے قتل کروں گا؟ آپ نے فرمایا تجھ سے زیادہ میں غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا، اس سے پہلے اس پہ حد نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں بھی حکم ہے کہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، اگر ایسا ہے تو اپنے میں سے 4 گواہ ہونے چاہیے۔ جب 4 گواہ مل جائیں، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اس وقت یہ پہلا حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ انہیں اپنے گھروں کے اندر بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت تک وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ کوئی اور رستہ نکال دے۔ پھر اللہ نے دوسرا رستہ نکالا، الزانیۃ والزانی، سورۃ نور کے اندر آتا ہے، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةٍ، انہیں 100 کوڑے مارو دونوں، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، اور 1 سال تک انہیں جلاوطن کر دو۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے رجم کر دو۔ ایک روایت میں آتا ہے پہلے کوڑے مارے جائیں پھر رجم کیا جائے۔ تو رجم کیا ہوتا ہے؟ اس کے آدھے جسم کو زمین کے اندر دبا کے پتھر مار مار کے اسے مار دو، کیونکہ اللہ نے اسے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے خامد دیا تھا، یا خامد کو بیوی دی تھی، پھر وہ جا کے اور گندے رستوں پہ اپنا معاملہ استعمال کرے، ایسے انسان کو بدترین قسم کی سزا دے کے مار دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، ایسا ہر انسان نہیں کر سکتا۔ یہ حکومت وقت کا فرض ہے، اسلامی مملکت ہو، اسلامی حکومت ہو تو اس پہ فرض ہے کہ اللہ کی حدود کو جاری کرے، تاکہ معاشرہ ان خباثتوں اور قباحتوں سے بچ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ ملک تو اسلامی ہے لیکن کبھی بھی حکومت اسلامی نہیں رہی۔ ہر حکومت نے اللہ کے حدود کو کبھی بھی نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی کسی ایک حد کو جاری کرنا نا 40 دن رحمت کی بارشیں برستی رہے اس سے بہتر ہے۔ اس معاشرے کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں مجرم کو اس کے جرم کی سزا دے دی جائے۔ جس معاشرے کے اندر مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ دی جائے، اس معاشرے میں کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری بہت سی پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہیں ملتی، مدعی جو ہے یہ عدالتوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے مر جاتا ہے، لیکن اسے اس کی داد رسی نہیں ہوتی۔ اور شاید ہمارے ججز یا ہمارے حکومت کے اہلکار بھول گئے ہیں کہ ایک دن اللہ کی عدالت بھی لگے گی۔ یہ کچھ نہ کر کے بھی، ساری زندگی بے انصافی کر کے، بددیانتی اور خیانت کر کے بھی، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پہلا حکم تھا، فَإِن شَهِدُوا، اگر تمہیں شہادتی مل جائیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، روک لو انہیں، فِي الْبُيُوتِ، اپنے گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا رستہ نکال دے، جس طرح کہ سورۃ نور کے اندر اللہ نے دوسرا رستہ نکالا کہ ساری زندگی قید کرنے کے بجائے انہیں 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو، تاکہ آئندہ زندگی میں ایسی قباحت میں مبتلا نہ ہو۔ پھر فرمایا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اگر یہی عمل بدفعلی مرد سے کرے، فَآذُوهُمَا، انہیں سخت اذیت دو، مارو اسے، لیکن یہ بھی کام حکومت وقت کر سکتی ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان دونوں سے پھر اعراض کیا جائے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کی توبہ کا معاملہ 2 وقتوں پہ ختم ہوتا ہے۔ ساری زندگی جب بھی انسان کتنی ہی خطائیں کر بیٹھا ہے، اگر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کی موت کا وقت آ جائے، نزع کا عالم شروع ہو جائے، پھر اگر وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا وقت کہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، جس دن قیامت نے قائم ہونا ہے اس دن یہی سورج مغرب سے واپس آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ سورج اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر جاتا ہے، اور غروب ہونے کے بعد سجدے میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ طلوع کی اجازت مانگتا ہے، اللہ اسے طلوع کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدے میں گرے گا تو اللہ اسے واپس پلٹنے کا حکم دے دیں گے۔ تو جس دن مغرب سے سورج طلوع ہوگا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ یہ 2 وقت ہیں جب انسان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو آگے ان 2 آیات میں اللہ یہی بات فرما رہے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ پر توبہ قبول کر لینا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو برا کام کر لیتے ہیں، بجہالۃ، جہالت کے اندر، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان لوگوں کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتے، لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت ان پہ حاضر ہو جاتی ہے، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ قال انی تبت الآن، پھر وہ کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، بل الذین یموتون وہم کفار، اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتے، وہ کفر کی حالت میں ہی مرتے ہیں۔ ایسے تو توبہ فرعون نے بھی کر لی تھی، جب اس کی موت کا وقت آیا، پانی میں غرق ہونے لگا تو فوراً اس نے کہا کہ اب میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اللہ کے وحدانیت پہ ایمان لاتا ہوں اور بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اب تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو توبہ اس موت کے وقت سے پہلے انسان کر لے تو وہ توبہ قابل قبول ہے، لیکن جب حتی اذا حضر احدہم الموت، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے،
قالا پھر وہ کہے انی تبت الآن میں اب توبہ کرتا ہوں وللذین یموتون حالانکہ وہ نہیں مرے گا وہم کفار وہ کفر کی حالت میں ہی مرے گا العیاذ باللہ۔ اسی لیے نیک لوگ اللہ ہمیں بھی ان کے رستے پہ چلائے، وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق بخش دینا۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، جو لوگ ساری زندگی بے توبہ مر جاتے ہیں، اپنی خباثتوں کو نہیں چھوڑتے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے بہت دردناک عذاب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔